ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے حضور شہنشاہ بغداد الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے اور ان کا مرتبہ اور مقام کتنا عظیم ہے، خدا کے نزدیک کتنے مقرب تھے وہ اللہ تعالیٰ کے۔ پہلے ان کی یہ بات سنیے، اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں۔ جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح حکیم لقمان علیہ الرحمہ کی وصیت رب کائنات نے قرآن میں نقل فرمائی ہے، اگر حضور شہنشاہ بغداد الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن نازل ہونے سے پہلے ہوتے تو اسی طرح خدا ان کی وصیت یعنی ان کا خدا کے نزدیک اتنا مقرب ہیں، یہ اللہ کے اتنی برگزیدہ ہستی ہے کہ ان کی وصیتیں بھی خدا قرآن میں نازل فرما دیتا، قرآن میں نقل فرما دیتا۔ تو ان کی وہ جو عظیم وصیت ہے جو آپ نے آخری اپنے ایام میں کی، آپ کے بیٹے صاحبزادہ مبارک جناب عبد الوہاب نے جب آپ سے وصیت طلب کی، استوصى عبد الوهاب والدہ الشیخ ابا محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فی مرض موتہ فقال له علیک بتقوی اللہ وطاعتہ۔ جناب عبد الوہاب جو آپ کے بیٹے صاحبزادہ مبارک ہیں، آپ نے آپ سے وصیت طلب کی آپ کے وصال شریف کے وقت، تو جیسے حکیم لقمان علیہ الرحمہ کی وصائے کو رب کائنات نے جو آپ کی وصیت تھی آپ نے اپنے اولاد کو کی تھی، قرآن میں نقل کی ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو یہ وصیت بھی دیکھیں کس قدر عظیم وصیت ہے، اور فرمایا کہ تم پر اللہ کا تقوی اور اس کی طاعت لازم ہے۔ پہلی بات آپ نے یہ فرمائی وَلَا تَخَفْ أَحَدًا وَلَا تَرْجُوهُ، کسی سے خوف نہ کرو اور کسی سے امید نہ رکھو، یعنی خوف بھی خدا سے رکھنا ہے اور امید بھی ہر حال سے خدا سے رکھنی ہے۔ وَقِلِ الْحَوَائِجَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّهَا، اپنے تمام کے تمام حواسات معاملات اللہ کی سپرد کر دو، اور وہی کارساز ہے، وہی مولا ہے۔ وَطْلُبْهَا مِنْهُ، اور ہر چیز کو اسی سے طلب کرو، اپنے تمام معاملات اسی ذات اقدس سے طلب کرو۔ وَلَا تَثِقْ بِأَحَدٍ سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور کسی پر اللہ کے سوا وثوق نہ کر، بھروسہ نہ کر کسی پر، اور فرمایا کسی پر بھروسہ نہ کر۔ وَلَا تَعْتَمِدْ إِلَّا عَلَيْهَا، اور نہ کسی پر اعتماد کر سوائے خدا کی ذات کے۔ یہ وہ مرتبہ اور مقام، اس درجے پر آپ توحید کے اس مرتبے پر فائز تھے اور اس درجے کی آپ توحید بیان کرتے تھے، اتنا خدا کے نزدیک آپ کا مقام عالی بلند ہے، اور آپ کی وصیت یہی اصل آپ کی تعلیمات بھی ہے۔ اور فرمایا کہ التوحید التوحید التوحید، فرمایا توحید کو لازم پکڑ لو، توحید کو لازم پکڑ لو، توحید کو لازم پکڑ لو۔ کیا ہے؟ وَجِمَاعُ الْكُلِّ التوحید، ہر عبادت کا مجموعہ جو وہ توحید ہے، توحید کے بغیر کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قدر آپ توحید کے سمندر میں غوطہ زن تھے کہ خدا کے سوا آپ کو کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ خدا فرماتے ہیں خدا کے سوا میں نے اپنے قلب سے ہر چیز کو نکال دیا ہے، میں خدا سے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، میں خدا کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، میں خدا کے سوا کسی کو، بلکہ ان کی توحید تو اس درجے کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنا حال دل بھی خدا کے سوا کسی سے نہ کہو، یعنی اپنے دکھڑے بھی سنانے نے تے صرف خدا نو سنانے نے، انسانوں نو اپنے دکھڑے نہیں سنانے۔ یہ وہ توحید ہے۔ آج دیکھیں کس گروہ میں یہ توحید آپ کو نظر آ رہی ہے، یا یہ تعلیمات کس گروہ میں نظر آ رہی ہے؟ یہ تعلیمات صرف صوفیہ کے گروہ میں آپ کو نظر آئے گی۔ توحید کی یہ تعلیم، توحید کی یہ میں صرف صوفیہ کے آستانوں پر پلائی جاتی ہے، جہاں خدا کے ساتھ انسانوں کے تعلق اس قدر جوڑ دیتے ہیں کہ العشق نارن یحرق ما سوا اللہ، کہ عشق ایک ایسی آگ ہے جو خدا کے سوا ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ اولیاء اللہ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر، ان کے ساتھ بیٹھ، کیونکہ جب ان کی نظر تجھ پر ہو جائے گی تو تیرے اندر توحید کی ایک ایسا بیج بو دیں گے جو اللہ کے سوا ہر چیز کو پاک کر دے گا۔ تو یہی تزکیہ نفس بھی ہے، یہی تزکیہ نفس ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ، یہی نبی کی بعثت کا مقصد ہے کہ وہ انسانوں کے خیال میں بھی خدا کی ذات کو ڈال دیتے ہیں۔
قرآن پڑھے نا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ تزکیہ نفس کیا ہے کہ تیرے خیال میں بھی خدا کے سوا اور کوئی نہ آئے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ یہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تزکیہ نفس کرتے رہے اپنے مریدوں کا کہ خدا کے سوا دوسرے کے خیال سے بھی نکل جاؤ، اس کے سوا کسی کا خیال بھی تمہارے دل میں، تمہارے دماغ میں، تمہارے ذہن میں نہ آئے۔ یہی توحید ہے اور یہی صوفیہ کی تعلیم ہے، یہی حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہے۔